بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ الحال لما فرغ من المفاعیل شرع فی الملحقات بها وهو ما يبين هيئة الفاعل او المفعول به لفظا او معنى۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفاعیل کی وضاحت کے بعد حال کو بیان فرمایا ہے۔ حال کی تعریف بیان فرمائی ہے، وَهُوَ مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى، کہ حال وہ ایسا اسم ہے جو بیان کرے فاعل یا مفعول به کی ہیئت کو، وہ فاعل یا مفعول به لفظاً ہو یا معناً ہو، اس حیثیت سے کہ وہ فاعل ہیں یا مفعول بھی ہے۔ یوں ہم اس کی تعریف جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں کہ حال وہ اسم یا وہ چیز ہے، اس لیے کہ آگے اس میں جملہ بھی آ جاتا ہے، تو حال وہ اسم ہے یا حال وہ چیز ہے جو فاعل یا مفعول بھی کی ہیئت کو بیان کرے، اس حیثیت سے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی ہے، چاہے وہ فاعل یا مفعول بھی لفظاً ہو یا معناً۔ یہ اس کی حال کی مکمل طور پر وضاحت ہو جائے گی۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ بات سمجھنی ہے کہ حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول بھی کی ہیئت کو بیان کرے۔ ہیئت کا مطلب جب وہ فاعل ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے فاعل کا فعل کا صدور ہو رہا ہو، یا مفعول بھی کی ہیئت کا مطلب یہ ہے کہ جب مفعول بھی پر فعل واقع ہو رہا ہو اس وقت اس کی حالت کیا ہے، فاعل کے کام کرتے وقت کی حالت کیا ہے، اور مفعول بھی پر جب فعل واقع ہو رہا ہو اس وقت اس کی حالت کیا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی ہے، چاہے وہ فاعل لفظاً ہو یا معناً ہو۔ اس کی مکمل طور پر وضاحت آگے شرح کے اندر وہ آ رہی ہے۔ اب ہم اس میں فوائد قیود کو ذکر کرتے ہیں۔ فوائد قیود کے اندر فرمایا کہ ما یبین ہیئت الفاعل، سب سے پہلے ہیئت کے لفظ کو ذکر کیا ہے۔ جب ہیئت کا لفظ ذکر کیا تو اس سے وہ چیزیں نکل جائیں گی جو ذات کو بیان کر رہی ہیں۔ ذات کو بیان کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں ان میں سے تمییز ہے، کہ تمییز سے ہیئت کا بیان نہیں ہوتا بلکہ تمییز سے ذات کو بیان کیا جاتا ہے، لہذا ہیئت کی قید سے تمییز کو خارج کر لیا۔ پھر ہیئت کو مضاف بنایا ہے فاعل یا مفعول بھی کی طرف، لہذا فاعل یا مفعول بھی کی طرف جو اضافت ہو جائے گی، اس اضافت کی قید کی وجہ سے وہ چیزیں نکل جائیں گی جو ہیئت کو تو بیان کرے لیکن وہ ہیئت فاعل یا مفعول بھی کے علاوہ کی ہو۔ جیسے اس کی مثال ہے اور اس کی صورت ہے مبتدا کی صفت۔ جیسے ہم اس کی مثال دیتے ہیں، زید العالم اخوک، شرح کے اندر اس کی مثال یہی دی ہوئی ہے، زید العالم اخوک۔ یہاں پر یہ العالم زید کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، زید کی حالت کو بیان تو کر رہا ہے لیکن یہ فاعل یا مفعول بھی نہیں بلکہ یہ مبتدا ہے، اس وجہ سے جو اضافت کی قید ہے اس سے یہ صورت نکل جائے گی۔ اسی طرح ہم نے یہ قید لگائی ہے کہ جی اس حیثیت سے
یہ حیثیت کی قید لگائی ہے کہ فاعل اور مفعول بہ کے ہیئت کا بیان مطلق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر فاعلیت یا مفعولیت کی حیثیت کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ لہذا اس سے وہ چیزیں نکل جائیں گی، وہ اوصاف نکل جائیں گے جو فاعل اور مفعول بہ کی ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں جاءنی زید العالم، اب دیکھیں یہ العالم اس زید کی حالت کو بیان تو کر رہا ہے، لیکن یہ حالت تو بیان کر رہا ہے لیکن یہ اس کی فاعل ہونے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ جب جاء فعل اس کے ساتھ لگ جائے پھر بھی زید عالم تھا، اور اگر جاء کے علاوہ یہ استعمال ہو پھر بھی یہ عالم ہی ہے۔ تو یہ عالم اس کی حالت تو بیان کر رہا ہے لیکن مجیت والے حالت کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، اس حیثیت سے کہ یہ زید فاعل ہے تو پھر یہ اس کی حالت ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عالم مطلقاً اس کی صفت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ یہاں پر یہ جو صفت ہے فاعل کے لیے یا مفعول بہ کے لیے وہ خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ صفت مطلقاً ہوتی ہے اور جو حال ہوتی ہے وہ صرف اور صرف فاعل سے فعل کے صدور کے وقت کے ساتھ یا مفعول بہ پر اس فعل کے واقع ہونے کی حالت کے ساتھ متصل ہوتی ہے، تو یہ صفت اس سے خارج ہو جائیں گی۔ تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر جو ہے یہ فوائدی قیود جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ آگے شارح نے یہ جو عبارت ذکر کی ہے کہ وَهَذَا التَّرْدِيدُ عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوِّ لَلْجَمْعِ سے ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حال کی تعریف کے اندر ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ما یبین ہیئۃ الفاعل او المفعول، یہ جو کلمہ او ہے اس او کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ احد الامرین کے لیے آتا ہے۔ احد الامرین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا اس کا پہلے والا مراد ہوتا ہے یا اس کے بعد والا مراد ہوتا ہے، جبکہ حال کی جو مثالیں ہیں یا حال کا جو استعمال ہے اس کے اندر کچھ مثالیں ایسی بھی ملتی ہے، جیسے اس کی مثال شرح کے اندر دی ہے ضرب زید عمرا راکبین، اس میں یہ راکبین حال واقع ہے زید اور عمر دونوں سے ہی، جبکہ حال کی تمیز میں ہم نے پڑھ لیا کہ جو ہیئت الفاعل او المفعول جو فاعل کی ہیئت کو بیان کرے یا مفعول بہ کی ہیئت کو بیان کرے، درمیان میں او ذکر کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یا پہلا ہوگا یا دوسرا ہوگا، جبکہ اس مثال میں یہ راکبین دونوں سے ایک ساتھ ہی حال واقع ہے، تو اس پر تو فاعل کی تعریف حال کی تعریف جو ہے وہ صادق نہیں آ رہی۔ اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ جو او ہے، او کا استعمال یہ جو ہے وہ مانعۃ الجمع یا مانعۃ الخلو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو یہ ایک منطقی اصطلاح ہیں۔ مانعۃ الجمع کا مطلب یہ ہے کہ جی جہاں پر جمع ہونا مانع ہو، مانعۃ الخلو کا مطلب یہ ہے کہ جی وہاں پر ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بھی نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ جو او ہے یہ منع الخلو کے معنی میں ہے۔ منع الخلو کا مطلب یہ ہے کہ جی ایسے نہیں ہو سکتا کہ حال ہو اور وہ حال فاعل یا مفعول بہ کے علاوہ میں استعمال ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسے ہو سکتا ہے، مانعۃ الجمع کے طریقے پر نہیں ہے، اس کے طریقے پر ہے۔ اس کے طریقے پر ہونے کا مطلب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے ممکن ہے کہ حال ہو اور وہ فاعل اور مفعول دونوں سے واقع ہو، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ پر حال واقع ہے اور وہاں پر نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے۔ تو یہاں پر یہ مانعۃ الجمع کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ مانعۃ الخلو کے طریقے پر ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظاً اور معنن کے لفظ کو واضح کیا ہے کہ لفظاً کی ترکیب آگے ذکر کی ہے کہ سواء کان الفاعل لفظاً، یہ لفظاً جو ہے
یہ کانا کی خبر ہے اور کانا اپنے اسم سمیت یہاں پر محذوف ہے، اسی طرح مانن بھی ایسا ہے۔ لفظاً اور مانن کا مطلب آگے شارح نے واضح کیا ہے۔ لفظاً اور مانن کا مطلب یہ ہے کہ فاعل یا مفعول بھی لفظی ہو۔ لفظی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل ہونا، یعنی وہ جو ہم جس کو ذوالحال بنائیں گے، جس کی آگے حالت ذکر کرنی ہے ہم نے، وہ فاعل یا مفعول بھی، اس کا فاعل ہونا یا اس کا مفعول بھی ہونا، وہ لفظی جو کلام ہے اس کے اعتبار سے ہو، منطوق کے اعتبار سے۔ منطوق نطق سے ہے، نطق کا معنی یعنی جس کو بولا جاتا ہے، تو جو الفاظ اور کلمات موجود ہیں ان کے اعتبار سے لازمی طور پر سمجھ میں آ سکتا ہو۔ اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یہ لفظی حقیقی ہو۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاعل یا مفعول لفظوں میں ہی موجود ہو، جیسے اس کی مثال ہم نے آگے دی ہے، ضربت زیداً قائما، یہ شارح نے آگے مثال دی ہے۔ اب اس میں دیکھیں، اس قائمن کو ہم زید سے بھی حال بنا سکتے ہیں اور ضربتو کی متکلم کی ضمیر سے بھی حال بنا سکتے ہیں۔ ضربتو میں تائے مضمومہ یہ لفظوں میں موجود ہے، زید یہ مفعول بھی ہے، لفظوں میں موجود ہے، تو یہ پہلی صورت ہو جائے گی کہ جی لفظی ہو اور لفظاً حقیقی ہو۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جی واضح طور پر نطق کے اندر کلام کے لفظوں میں ہی وہ پایا جائے، جیسے ضربتو زیداً قائما، یہ اس کی مثال ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی وہ لفظی تو ہے لیکن لفظی حقیقی نہیں ہے، بلکہ لفظی ہے حکماً۔ حکماً کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی ظاہری طور پر لفظوں میں موجود نہ ہو، لیکن اس کا وہاں پر سمجھنا لازمی اور ضروری ہو، اس فاعل یا مفعول بھی کا۔ جیسے اس کی ہم مثال سمجھ لیتے ہیں، زید فی الدار قائما، اس میں یہ قائما حال واقع ہے فی الدار کے متعلق سے، یوں عبارت بن جائے گی، زید استقر فی الدار قائما، یہ قائما حال ہے، استقر کے اندر ہوا ضمیر سے۔ اب یہ دیکھیں، فی الدار جار اور مجرور ہے، اور جار اور مجرور جب آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ظرف کا پایا جانا، اس کے لیے متعلق کا پایا جانا ضروری ہے، لہٰذا اگر لفظوں میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر موجود نہیں ہے تو لازمی طور پر ہم نکالیں گے۔ تو فی الدار کے لفظ سے اس بات پر دلالت ہے کہ یہاں استقرہ یا اس کی طرح کسی اور فعل یا شبہ فعل کا پایا جانا ضروری لازمی ہے، لہذا اس وجہ سے یہاں پر یہ قائمن کے لیے جو ذوالحال ہے وہ لفظی تو ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہے، جیسے ضربتو اور زید کی طرح، بلکہ وہ حکمن ہے کہ وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن لفظی دلالت اس پر لازمی طور پر ہے کہ یہاں اس کا نکالنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں لفظی کی آ جائیں گی، لفظی طور پر حقیقی اور حکمن۔ اسی طرح آگے جو ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جی یا تو وہ فاعل لفظاً ہو یا پھر وہ معنن ہو۔ معنن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر نہ تو لفظوں میں موجود ہے، نہ لفظوں کی لازمی طور پر اس کے اوپر دلالت ہے، بلکہ وہ سیاق کلام سے اس کو ضرورت کے لیے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہم سمجھ لیتے ہیں، ھذا زید قائما، اس مثال میں دیکھیں قائمن حال واقع ہے، اس کا وہ کس سے حال واقع ہے، فاعل کہاں پر ہے یا مفعول بھی کہاں پر ہے، تو یہ فاعل یا مفعول بھی یہاں پر جو ہے وہ معنوی طور پر ہے۔ وہ معنوی طور پر کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے کہ یہ جو ھذا ہے، ھذا کے اندر یہ جو ہا ہے، یہ ہا تنبیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، تنبیہ سے انبہو والا معنی سمجھ میں آتا ہے، اور جو ذا ہے
ذا اس میں اشارہ ہے، اس سے اشیرو والا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا یہ ہاذا سے ہم انبہ یا اشیرو والا فعل لے سکتے ہیں، اور پھر پوری عبارت یوں ہو جائے گی اشیرو یا انبہ زیدن قائمن۔ تو یہ قائمن یہ حال واقع ہے مفعول بہ سے۔ وہ مفعول بہ کہاں پر ہے؟ وہ مفعول بہ وہ ہے جو انبہ یا اشیرو کا مفعول بہ بنے گا۔ لیکن اب دیکھیں کہ ہاذا سے بھی انبہ یا اشیرو والا معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو بات سمجھنے والی ہے جس سے اس کے معنوی ہونے پر دلالت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہم ہاذا کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہم لازمی طور پر انبہ یا اشیرو والا معنی مراد نہیں لیتے۔ چھوٹے بچے اولا والے ہم پڑھتے ہیں کہ جی ہاذا زیدن، ہاذا کتابن، اسی طریقے پر جو ہے وہ ذالک کتابن، تو ہاذا ذالک یہ سارے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس سے انبہ یا اشیرو والا معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ یہاں پر اب ہمیں ضرورت ہے کہ قائمن حال ہے، اس کا ذوالحال کہاں پر ہے، اس کا عامل کہاں پر ہے، تو اس وجہ سے ہم مجبور ہیں یہاں پر کہ ہم ہاذا اور میں ہا اور ذا سے جو فعل ان سے سمجھ میں آ سکتے ہیں ان کو ہم استعمال میں لائیں۔ تو یہ استعمال میں لانا یہ ہاذا کی لازمی طور پر اس پر دلالت نہیں ہے کہ جہاں پر بھی ہاذا ہے وہاں انبہ یا اشیرو کا فعل لینا ضروری ہو۔ جیسے فی الدار ہے تو فی الدار میں یہ متعلق ہے، ظرف ہے، جار مجرور ہے، اس کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے۔ جو انبہ یا جو استقرہ یا اس طرح کچھ اور ہم نکالنا وہ لازمی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے وہ مانوی کی صورت بن جاتی ہے۔ تو یہ اس کی حال کی جو ہے وہ تعریف ہو گئی، اور حال کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک ہم اس کا عبارت پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ جو مفہوم اور معنی سمجھ میں آتا ہے اس کی مزید وضاحت بھی کر لیتے ہیں۔ لما فرغ من المفاعیل شرع فی الملحقات بہا، جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفاعیل خمسہ سے فارغ ہوئے تو جو ان مفاعیل کے ملحقات ہیں ان میں شروع کر لیا۔ یہ وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ اصل جو مفاعیل ہیں منصوبات ہیں وہ مفاعیل خمسہ ہیں، اور پھر جو باقی کے منصوبات ہیں وہ اس کے ملحقات میں آ جاتے ہیں۔ وہوا، اور یہ حال ایسی چیز ہے، ما یبین ہیئت الفاعل او المفعول به، جو فاعل یا مفعول به کی ہیئت کو بیان کرے، ای من حیث هو فاعل او مفعول به، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ فاعل ہے یا مفعول به ہے۔ کما ہوا ظاہر سے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی متن میں تو حیثیت کی قید نہیں ہے، آپ نے حیثیت کی قید کیوں لگائی؟ تو اس کا جواب دیا کما ہوا ظاہر، یہ حیثیت کی قید کا لگانا ایک ظاہر ہے، متبادر الی ذہن بات ہے کہ عام فہم بات ہے کہ حیثیت کی قید یعنی فاعل کا مفعول، فاعل کا فاعل ہونے کی حالت کا بیان ہوتا ہے حال میں، مفعول به کا مفعول به ہونے کی حالت کا بیان ہوتا ہے، مطلقاً نہیں ہوتا۔ اب آگے فبذکر الہیئت سے فوائد قیود، فبذکر الہیئت، ہیئت کی قید سے یخرج ما یبین الذات کالتمییز، نکل جاتی ہیں وہ چیزیں جو ذات کو بیان کریں جیسے تمییز ہے، وباضافتها الی الفاعل او المفعول به، اور ہیئت کا فاعل یا مفعول به کی طرف اضافت سے یخرج نکل جاتے ہیں، ما یبین جو بیان کر دیتے ہیں، ہیئت غیر الفاعل او المفعول به، فاعل یا مفعول به کے علاوہ کی ہیئت کو، جیسے کصفت المبتدائی، جیسے کہ مبتدا کی صفت ہے، نحو زید العالم اخوک۔ وبقید الحیثیت، اور حیثیت کی قید سے یخرج صفت الفاعل او المفعول به، فاعل یا مفعول به کی صفت خارج ہو جاتے ہیں، فإنها تدل على هيئة الفاعل او المفعول به مطلقا، اس لیے کہ یہ تو دلالت کرتے ہیں فاعل یا مفعول به کے ہیئت پر مطلق طور پر، نہ کہ اس حیثیت سے، لا من حیث هو فاعل او مفعول، نہ کہ اس حیثیت سے کہ وہ فاعل ہو یا پھر وہ مفعول ہے۔ وہذا تردید سے وہ ایک اعتراض
کہ جی او تو احد الامرین کے لیے آتا ہے، جبکہ حال تو دونوں سے ایک ساتھ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب وَهَذَا التَّرْدِيدُ عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوفِ، یہ تردید یعنی یہ او کا استعمال ہیئت الفاعل او المفعول به کے درمیان جو او ہے، یہ تردید علی سبیل منع الخلو، یہ خلو کو منع کرنے کے طریقے پر ہے، لل جمعی نہ کہ جمع کرنے کے طریقے پر۔ لہذا یعنی اس کا استعمال اس مقصد کے لیے ہے کہ حال ہو تو فاعل یا مفعول به میں سے کسی ایک کا کم از کم پایا جانا ضروری ہے، ہاں اگر دونوں جمع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ فلا یخرج منہ، لہذا اس سے خارج نہیں۔ ضرب زید عمرا راکبین جیسی مثال۔ لفظاً ترکیب میں کیا واقع ہے، آگے اس کو واضح کیا، ای سواء کان الفاعل او المفعول به الذي وقع الحال عنه لفظاً، یہ کانا فعل ناقص ہے، الفاعل او المفعول به الذي وقع الحال عنه یہ اس کا جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور لفظاً یہ اس کی خبر ہے۔ باقی لفظاً کو لفظیاً کے معنی میں لیا ہے، اس کی وضاحت کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ لفظاً براہ راست اس کی جو ہے وہ خبر نہیں بن سکتی، اس لیے کہ الفاعل یہ ذات ہے، ذات مال وصف ہے، اور لفظاً یہ وصف محض ہے، لہذا اس کا حمل الفاعل یا المفعول به پر نہیں ہو سکتا، تو لفظاً کو لفظیاً کے معنی میں لیا ہے۔ بِأَن تَكُونَ سے شارح نے اس کی صورت بیان فرمائی ہے کہ لفظی کیسے ہوگا۔ بِأَن تَكُونَ فاعلیت الفاعل او مفعولیت بِأَن تَكُونَ فاعلیت الفاعل او مفعولیت المفعول، کہ جی فاعل کا فاعل ہونا اور مفعول کا مفعول به ہونا باعتبار لفظ الکلام و منطوقہ، کلام کے لفظوں کے اعتبار سے اور بولنے کے اعتبار سے، نطق کے اعتبار سے ہو، من غیر اعتبار معنن، بغیر کسی ایسے معنی کا اعتبار کیے ہوئے، خارج عنہ جو معنی اس کلام سے لفظوں سے خارج ہے، یفہم من فحوى الکلام جو سیاق کلام سے سمجھا جا سکتا ہے، سواء کانا ملفوظین برابر ہے کہ وہ دونوں ملفوظ حقیقی ہوں یا حکمن ہوں۔ اس کی وضاحت ہم مثالوں میں کر چکے ہیں، آگے بھی آ رہی ہے۔ او معنن یا معنن ہو، معنن کی ترکیب وہی ہے جو لفظاً کی ہو جائے گی، آگے معنن کو معنویاً کے معنی میں لیا ہے۔ بِأَن تَكُونَ سے اس کی صورت بیان فرمائی ہے کہ جی فاعل یا مفعول به معنن کیسے ہو سکتے ہیں، اس کی صورت یہ ہے بِأَن تَكُونَ فاعلیت الفاعل، کہ فاعل کا فاعل ہونا، او مفعولیت المفعول یا مفعول کا مفعول ہونا، باعتبار معنن ایسے معنی کے اعتبار سے ہو، یفہم من فحوى الکلام جو سیاق اور سباق کلام سے سمجھا جا سکتا ہو، لا باعتبار لفظہ و منطوقہ، نہ کہ اس کے لفظ اور منطوق کے اعتبار سے۔ یہ درمیان میں والمراد بالفاعل سے اس کو درمیان میں چھوڑ کر ہم آگے اس کی مثالوں کی طرف جاتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں ہیں مثل ضربت زیدا قائما، یہ ہم نے لفظی اور معنوی پڑھا ہے، پھر لفظی کی دو قسمیں پڑھ لی، ایک لفظی حقیقی اور ایک لفظی حکمی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ضربت زیدا قائما یہ مثال ہے، اس کا آگے انطباق ذکر کیا شارح نے کہ یہ مثال ہے لفظی کی جو ملفوظ حقیقی ہے، اس لیے کہ فاعلیت تا المتکلم، ضربتوں میں جو تا ہے اس کا فاعل ہونا، تا متکلم کا فاعل ہونا، و مفعولیت زیدا اور زید کا مفعول به ہونا، انما ہی باعتبار لفظ ھذا الکلام، یہ کلام کے انہی لفظوں کے اعتبار سے ہے اور اسی منطوق کے اعتبار سے ہے، من غیر اعتبار معنن بغیر کسی ایسے معنی کا اعتبار کیے، خارج عنہ جو کہ اس سے خارج ہو، لہذا یہ دونوں فاعل اور مفعول ہما ملفوظان حقیقتاً، یہ دونوں حقیقتاً ملفوظ ہیں۔ وزید فی الدار قائما یہ دوسری مثال ہے، مثال لللفظی یہ بھی لفظی کی مثال ہے، الملفوظ حکماً جو کہ حکماً ملفوظ ہے، فإن فاعلیت الضمیر المستقن فی الظرف، اس لیے کہ ضمیر مستتر کا فاعل ہونا ظرف میں، انما ہی باعتبار لفظ ھذا الکلام یہ اسی کلام کے لفظوں کے اعتبار سے ہی ہے اور اس کے منطوق کے اعتبار سے ہے، من غیر اعتبار معنی بغیر کسی ایسے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، خارج عنہ جو کہ اس سے خارج ہے، اور یہ جو ضمیر مستقن ہے، ضمیر مستتر ہے، ملفوظ حکماً یہ حکماً ملفوظ ہے، یعنی ان میں ہم نے فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت کو لفظوں سے ہی سمجھا ہے،
ضربت زیدن قائما اور زیدن فی الدار قائما میں ضربت میں تائے مضمومہ اور زید یہ تو واضح لفظوں میں موجود ہے، اور فی الدار سے ہم نے استقرہ کا معنی لیا ہے اور یہ لینا لازم ہے، ضروری ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ھذا زید قائما، اس میں یہ مثال ہے مانوی کی، لأن مفعولیت زید، اس لیے کہ زید کا مفعول ہونا لیست باعتبار لفظ ھذا الکلام، اس کلام اور کلام کے لفظوں اور منطوق کے اعتبار سے نہیں ہے، بل باعتبار معنی الاشارتی، بلکہ اشارہ اور تنبیہ کے معنی کے اعتبار سے ہے، المفہومین من لفظ ھذا، جو ھذا کے لفظوں سے سمجھ میں آ رہے ہیں، ولا شک، اور اس میں کوئی شک۔ اب یہاں پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی جیسے ہم فی الدار سے استقرہ سمجھ رہے ہیں، اسی طرح ھذا سے ہم ونبہ اور اشیرو کو بھی سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی لفظی کی مثال ہو جائیں گی، یہ معنوی کیسے ہیں؟ اس کا جواب ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں، انہما لیسا مما یقصد المتکلم الاخبار بہما عن نفسہ، کہ جی یہ دونوں یقیناً نہیں ہیں ان چیزوں میں سے کہ متکلم قصد کر رہا ہو اس کے بارے میں، اس کے ساتھ خبر دینا اپنی ذات کے اعتبار میں، اپنی ذات کے بارے میں، حتی یقدر فی نظم الکلام، یہاں تک کہ ان کو لازمی طور پر مقدر کیا جاتا ہو کلام کے لفظوں میں، یعنی اشیر اور انبہ کو، اور پھر یہ یسیر زید مفعول بہ لفظیا، پھر یہ زید جو ہے وہ مفعول بہ لفظی اعتبار سے بن جائے گا، بلکہ مفعولیت ہو، بلکہ ان کا مفعول ہونا انما ہی باعتبار معنی اشیر، کہ بلکہ اس کا مفعولیہ، اس کا مفعول ہونا یہ اشیر اور انبہ کے معنی کے اعتبار سے تو ہے، لیکن الخارج عن منطوق الکلام، لیکن جو کہ کلام کے نطق سے خارج ہے، المعتبری، جس کا اعتبار کیا جا رہا ہے، لصحت وقوع القائم حالا، اس قائم کو حال واقع کرنے کے صحیح ہونے کے لیے، فہی معنویۃ لا لفظیہ، پس یہ معنوی ہے نہ کہ لفظی۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ھذا سے ہم انبہ یا اشیرو کو جو مراد لے رہے ہیں، یہ مراد لینا ضروری نہیں ہے کہ جی جب بھی ھذا بولا جاتا ہو اس سے انبہ اور اشیرو والا معنی مراد لیا جاتا ہو، ایسے نہیں ہے۔ اب یہاں مجبوری ہے کہ قائماً حال واقع ہے، اب اس کا ذوالحال کون سا ہے؟ وہ فاعل ہے یا مفعول بہ ہے؟ وہ تو یہاں پر ظاہری طور پر تو کوئی نہیں ہے، تو ہم مجبور ہیں کہ جی ھذا سے ایک معنی سمجھا جا سکتا ہے جو ضروری نہیں ہے، نہ ہی اس کو مراد لیا جاتا ہے، لیکن ایک معنی سمجھا جا سکتا ہے، لہذا اس کا اعتبار کر کے اشیر اور انبہ کو مراد لے لیتے ہیں، زیدن کو اس کا مفعول بہ بنا لیتے ہیں، تو یہ مفعول بہ ہونا یہ معنن ہے، لفظاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔